बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। एतजाज़ अहसन साहब ने ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान की सियासत बल्कि राना शमीम के ख़िलाफ़ जो होने वाला मुतवक्के फ़ैसला है ट्रायल के बाद, उस पर बड़ी अहम अपनी एक स्टेटमेंट दी है और अपना तज्ज़िया दिया है। और सारे लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि 6 माह की सज़ा है तौहीन अदालत में और 6 माह के लिए वो अंदर जाएंगे और 6 माह के बाद वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने बताया कि नहीं, ये 6 माह नहीं, ये 6 साल से भी ज़्यादा सज़ा होने वाली है राना शमीम को इस केस के अंदर। और अगर ये जो मामला है ये साबित हो जाता है कि उसने गलत बयानी की है तो इसमें और कौन कौन किस किस का नाम आएगा, ये भी एतजाज़ अहसन साहब ने अपनी माहिराना कानूनी राय दी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ जो एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से ये कहा गया है जो शरीफ माफिया है उनके हवाले से कि नून लीग की सियासत का हिस्सा है कि कभी ख़ुद को डील से अलग नहीं करते। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी एतजाज़ अहसन साहब ने बड़े तारीख़ी रिमार्क्स दिए हैं और बड़ा अहम तज्ज़िया दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात करेंगे दो मामलात पर। एक तो जो रेकोडेक केस है और उसमें जो वो कंपनी थी, उस कंपनी के साथ हुकूमत पाकिस्तान, जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है, माजी की हुकूमतों से बढ़कर मुनाफे के साथ एक नया मुआहदा होने जा रहा है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक ख़ातून जज थी जिसकी तकर्री हुई थी और जिसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई थी और हमने कहा था कि जिसको तकलीफ़ है होती रहे, लेकिन उस ख़ातून जज को इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ बदल देगा। और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई ख़ातून जज बतौर सुप्रीम कोर्ट की जज आ रही हैं। उसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसका जो हल्फ जो लिया जाएगा चीफ जस्टिस गुलजार साहब की तरफ से, वो कब है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो रेकोडेक का मामला है इसमें पाकिस्तान को बड़ी सुबकी उठाना पड़ी थी और ये सुबकी इस वजह से उठाना पड़ी थी कि पाकिस्तान का जो मामला था रेकोडेक के हवाले से वो बड़ा ही अहम था। रेकोडेक के मामले पर पाकिस्तान को उस वक्त परेशानी उठाना पड़ी जब इफ्तिखार चौधरी ने एक फ़ैसला दिया और इफ्तिखार चौधरी के अक्सर फ़ैसले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गए और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर बड़ी सुबकी उठाना पड़ी और पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा हुए। यही वजह है कि जो इस केस के अंदर और इस मामले में भी बड़े मसाइल उठाने पड़े थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो जुर्माना था और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एक भारी जुर्माना आयद किया गया था, उसके बाद ये मामला क्योंकि इंटरनेशनल अदालत में चला गया था और पाकिस्तान ये केस हार गया था। अब उसी कंपनी के साथ पाकिस्तान जो मुआहदा करने जा रहा है और ये जो मुआहदा है ये इतना अहम है कि जिसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान नाकाम हुआ है, बल्कि पाकिस्तान ने जीत गया है और पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। और इस कामयाबी का सेहरा भी मौजूदा हुकूमत को जाता है क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत की ही काविश है जिसकी वजह से जो रेकोडेक है उनके साथ जो मुनाफा तय किया गया था, जो साबका कंपनियाँ थीं उनकी तरफ से जो मुनाफा तय किया गया था वो था 25% पाकिस्तान का और बाकी सारे का सारा हिस्सा लेके जाना था उस कंपनी ने। अब पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा तय पाया है उस मुआहदे के साथ मौजूदा जो हुकूमत है इमरान ख़ान की, उस हुकूमत के साथ जो मुआहदा तय पाया है, इस मुआहदे के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत को मिलना है 50% और दूसरी तरफ जो मामला है की वजह से जो इस पाकिस्तान पर 10 अरब डॉलर का और जुर्माने का ख़दशा था वो भी टल जाएगा। रेकोडेक केस में हुकूमत पाकिस्तान और उस कंपनी में बड़ा जो ब्रेक थ्रू सामने आया है उसमें जो उस कंपनी के दरमियान 50% शेयर्स पर इतफाक़ हो गया है। साबका मुआहदे में पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 25% था। ये टिथियान जो कंपनी है इसके दरमियान, ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और ये एक बड़ी जो इसमें पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान और उस कंपनी के दरमियान जो मुआहदा है वो फरवरी में तय होगा और कंपनी ने हुकूमत से सरमायाकारी पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। कंपनी ने मौक़िफ़ में कहा कि माजी की कानूनी चाराजोई में जो कुछ हुआ वैसा हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए और हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, उस कंपनी की तरफ से कहा गया। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है और हमें जो इस मामले के ऊपर देखना होगा ताकि वो हो जो पाकिस्तान का फ़ायदा, और हमेशा हमें अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए ही सोचना होगा। आयशा मलिक साहिबा का जो मामला है और आयशा मलिक साहिबा की बतौर जज
آج نوٹیفیکیشن ان کا جو بطور جج آف سپریم کورٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلے 9 ستمبر 2021 کو ان کا نام آیا اور چیف جسٹس گلزار صاحب، عمر عطا بندیال صاحب، اس کے علاوہ فروغ نسیم صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب نے ان کے حق میں ووٹ دیا، لیکن دوسری طرف سٹرونگ تھی اور قاضی فاضل صاحب موجود نہیں تھے، معاملہ ٹائی ہو گیا۔ ٹائی ہونے کے بعد دوبارہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں گلزار صاحب، انہوں نے 5 جنوری کو دوبارہ اجلاس بلایا اور اس میں 4-5 سے چیف جسٹس گلزار صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب یہ معاملہ جیت گئے اور عائشہ ملک صاحبہ کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ پھر پارلیمانی کمیٹی نے منظور کیا، معاملہ بھجوایا گیا صدر کو اور آج صدر پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور یہ وزارت قانون اور انصاف نے ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے صدر پاکستان کی منظوری کے بعد۔ یہ جو سپریم کورٹ میں مقررہ 17 ججز ہیں، ان میں سے جسٹس مشیر عالم صاحب کی 17 اگست کو ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہونے والے نشست پر عائشہ ملک صاحبہ کی نامزدگی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس عائشہ ملک کا نام تجویز کیا تھا، جس پر عائشہ ملک نے بھی رضامندی کا تحریری طور پر اظہار کیا تھا، اور اب جو کمنگ منڈے ہے چیف جسٹس گلزار صاحب بیان حلفی ان سے حلف لیں گے اور سوموار سے ہی وہ بطور جج آف سپریم کورٹ کیسز کی سماعت شروع کر دیں گی۔ تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مس جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے شریف خاندان کے حوالے سے، اور پاکستان کی سیاست کا معتبر نام نہ صرف قانون میں بلکہ سیاست میں اور جو سیاسی تجزیہ ہے، ہر چینل پر جب اعتزاز احسن صاحب کا تجزیہ آتا ہے تو اس کو ایک بڑا ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک چیز تو انہوں نے کہی ہے شریف خاندان کے حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کی سیاست کا حصہ کبھی ڈیل سے خالی ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو سیاست ہے وہ شروع ہی ایک ڈیل سے ہوئی اور اس کا اختتام بھی ایک ڈیل پر ہی ہوگا۔ ڈیل کے علاوہ ان کو نہ سیاست کرنا آتی ہے، نہ یہ جمہوریت کو جانتے ہیں، نہ یہ جمہوریت انہوں نے پڑھی ہے، نہ سیاست انہوں نے پڑھی ہے، نہ انہوں نے سیاسی کلچر ڈیولپ ہونے دیا ہے، یہ صرف ڈیل کو جانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ شخص ہے نواز شریف کہ جب یہ پہلے بھاگا تھا، شہباز شریف پہلے بھی کہتے تھے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کا وکیل تھا اور نواز شریف ہمیں آگے کہتے تھے کہ ہم نے کیسز کو فیس کرنا ہے اور ہم نے باہر نہیں جانا، اور اندر سے خفیہ ڈیلیں کرتے تھے اور اپنے وکیل کو ہی نہیں بتایا، چپ کر کے جب باہر چلے گئے تو مجھے بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ نواز شریف تو باہر بھاگ گئے۔ مشرف دور کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں نواز شریف تو باہر بھاگ گئے، تو یہ کہتے ہیں یہ ہے ان کا کریکٹر۔ اب جو معاملہ ہے اور یہ رانا شمیم کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ رانا شمیم کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا معاملہ چلا ہے تو کیا رانا شمیم کو کوئی بہت بڑی سزا ہوگی، یا جو کچھ وکلا کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ ٹوٹل سزا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، اور ان میں سے 3 ماہ تک ان کو سزا مل جائے گی اور وہ اپنی سزا بھگت کے وہ سزا یافتہ ہو جائیں گے۔ ان کو جو ایک پروٹوکول دیا جا رہا تھا، جو ان کو پینشن دی جا رہی تھی، وہ ساری چیزوں کے لیے وہ نااہل ہو جائیں گے، لیکن ان کو سزا اتنی ہوگی۔ اس پر جو اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر رانا شمیم کا بیان حلفی غلط ثابت ہوتا ہے تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا جس کی سزا 6 ماہ ہے، مگر اگر ان کی غلط بیانی ثابت ہوتی ہے تو اس کی سزا 3 سال سے 6 سال تک ہے۔ غلط بیانی سے کیا مراد ہے؟ غلط بیانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب سے کہا کہ آپ ہر حال میں نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے ان کو ضمانت نہیں دینی، اور فیکٹس یہ بتاتے ہیں، اور فیکٹس کہتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، حقائق یہ بتاتے ہیں کہ جب کہ یہ بات ہے تب عامر فاروق صاحب پاکستان میں موجود نہیں تھے، تب جسٹس عامر فاروق صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹی کہانی بنائی گئی۔ کس کی طرف سے بنائی گئی؟ یہ بنائی گئی شریف مافیا کی طرف سے، اور آج شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ یہ نون لیگ کی اعمال پر یہ بیان حلفی جاری کیا گیا ہے، رانا شمیم کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو نون لیگ کا کھیل ہے اور اس میں اس کو استعمال کیا گیا۔ یہی بات کی اعتزاز احسن صاحب نے
کہ اگر تو رانا شمیم کا بیان حلفی غلط ثابت ہوتا ہے تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا جس کی سزا 6 ماہ ہے، اور مگر اگر ان کی غلط بیانی ثابت ہو جاتی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ غلط بیانی کرتے ہیں اور وہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ان کو سزا ہوگی۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اگر عدالت میں پیش کیے گئے ثبوتوں میں ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کہیں پر غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر اس کی سزا زیادہ ہوگی، البتہ توہین عدالت کی سزا 6 ماہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو شریف خاندان ہے وہ قطری خط ہو، کیلیبری فونٹ ہو اور اس طرح کی چیزیں عدالت میں پیش کر کے ضمانت لینے کی کوشش کرتا ہے، اور حالانکہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کو اگر کیس کا حصہ بناتے تو نواز شریف اس میں ریلیف لے سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ جب کیس کا حصہ بنے گا تو اس کا سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا، اور یہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے فیک کام کیے ہیں، اس وجہ سے یہ ان چیزوں کو عدالتی حصہ نہیں بناتے اور یہ عدالتوں سے ڈرتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 2000 میں طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف کا وکیل تھا، یہ خفیہ طریقے سے ڈیل کے نتیجے میں باہر چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا اور ہمیں آ کر کہتے تھے کہ کیس لڑنا ہے، اور اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ یہ خفیہ طریقے سے باہر بھاگ گئے ہیں، یہ ہے ان کا کردار۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اندر نہ سیاست ہے نہ جمہوریت ہے، یہ صرف ڈیل کو جانتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کبھی بیان حلفی، کبھی آڈیو، کبھی ویڈیو، یہ چیزیں لے کر آتے ہیں، یہ صرف بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح یہ ناکام ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔